السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ، خاص طور پر ان کا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے، اور اسی طرح سے جو لائک بھی کرتے ہیں اور ویڈیو کو غور سے دیکھتے بھی ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ ہم اچھی بات کو آگے بھی پہنچائیں گے اور خود بھی عمل کریں گے۔ شیئر کرنے والوں کا بھی شکریہ۔ اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو آج ہم جو حدیث جس پر غور کریں گے، جسے سوچیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل اللہ کے واسطے محبت کرنا اور اللہ ہی کے واسطے دشمنی رکھنا ہے۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 4599، 4599۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تربیت کرنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے افضل عمل اللہ کے واسطے محبت کرنا اور اللہ ہی کے واسطے دشمنی رکھنا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کسی سے پیار ہے، محبت ہے، چاہت ہے، تو وہ کس لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اس نیت سے نہیں کہ آپ نے جس سے محبت کی ہے، جس سے چاہت کی ہے، اس سے کوئی صلہ لینا ہے، بلکہ اللہ کی خاطر محبت کریں۔ اس کا صلہ بھی پھر اللہ تعالیٰ دے گا۔ پھر آپ کے دل کو چوٹ بھی نہیں لگے گی جہاں وہ ٹھکرائے گا، کیونکہ پھر صلہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہوگا، تو پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے، یعنی کسی سے ناراضگی ہے، تو وہ بھی اللہ کی خاطر، یعنی ہمیں آپس میں مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنی ہے، اور جو مسلمان نہیں ہیں، جو اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے، ان کے ساتھ ہمیں دشمنی رکھنی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، لیکن اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم نہیں کرتے ہیں، اگر دشمنی کرنی ہے تو ان کے ساتھ کرنی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سب کچھ کیونکہ الٹ ہوتا ہے، اس لیے یہ عمل بھی الٹ ہو رہا ہے۔ ہم آپس میں اوپر سے کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی غیبت کر کے، اس کی برائیاں کر کے، اس کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کے عمل کو نقصان پہنچا کے ہم اسے پیچھے چھوڑ دیں اور خود آگے نکل جائیں۔ تو یہ سراسر اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ہم۔ حقیقت میں اپنے ساتھ اس لیے کہا میں نے کہ دوسروں کے ساتھ نہیں، اس کو تو عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اگر آپ اس کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر قصوروار ویسا کرنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی کو عزت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوتاہی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو آئندہ زندگی میں ایسے کاموں سے باز رکھنا چاہیے جس سے ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یا جس عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہمیں ایسے کام، ایسے کردار کو ختم کرنا ہوگا تاکہ ہم ایک اچھے پاکستانی
اور اچھے مسلمان بن سکیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہم نے اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنی کوششوں کو، اپنی سوچ کو درست سمت پر لے جانا ہوگا، اس سمت پر جس پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم آئندہ زندگی میں کوشش کریں گے، اگر اب تک کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اس پر معذرت کریں گے، جس کے ساتھ ہم نے زیادتی اس سے معافی مانگ لیں گے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی کہیں گے کہ وہ بھی ہمیں اس گناہ سے معاف کر دے۔ استغفر اللہ اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ درود شریف پڑھیں گے، تاکہ آئندہ زندگی میں ہم مزید کوتاہیاں نہ کریں اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم پوری کوشش کریں گے آج کے بعد دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، سچ بولیں، دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچیں، اور پھر ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں۔ یعنی عمل سے ہی بہتری آ سکتی ہے، صرف سوچنے سے، صرف بار بار کہنے سے بہتری نہیں آتی، بلکہ عمل کرنے سے آتی ہے۔ اپنی زندگی میں کوشش کریں، پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں، زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، اور کسی کو کوئی پڑھنے لکھنے کی چیز لے کر دیں، بچوں کا خیال رکھیں، تاکہ خود بھی ان کے سامنے سچ بولیں اور پھر ان کو بھی سچ بولنے کا موقع دیں۔ تو یہی کامیابی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوں گے، اور ہمیں یہی دو کام کرنے ہیں کہ اپنے رب کو خوش کرنا ہے اور اپنے پیارے نبی کو۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، اور ان کو قدم قدم پہ جہاں جہاں بھی وہ کوئی اچھا کام کریں انہیں شاباش دیتے رہیں۔ یہی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ زندگی میں کامیابیوں سے نوازتا رہے اور برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق دیتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔